السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولیہ قد تبین شرحه بما ذکر فی المرفوعات، والمراد بعلم المفعولیت علامت کون الاسم مفعولا حقیقتا او حکما، وہی اربع: الفتحۃ والکسرۃ والالف والیاء، نحو رأیت زیدا ومسلمات واباک ومسلمین ومسلمین۔ یہاں سے صاحب کافیہ منصوبات کا آغاز کرتے ہیں۔ المنصوبات کہا تو المنصوبات میں وہی سارے احتمال ہیں جو کہ المرفوعات میں گزر چکے، کہ المنصوبات کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، المنصوبات یعنی ہذہ المنصوبات، یا المنصوبات ہذہ یعنی خبر یا مبتدا محذوف مان لیں، اور اسے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، المنصوباتی اے اشرع المنصوباتی، یا مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں المنصوباتی یعنی البحث فی المنصوباتی یا البیان فی المنصوباتی ہے۔ ہوا مشتمل علی علم المفعولیہ، منصوبات منصوب وہ ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو، یعنی ایسی علامت اس پر ہو جو جس علامت کی بنا پر یہ پتہ چلے کہ یہ مفعول ہے۔ کیا ہے؟ تو مفعول ہونے کی علامت پر جو مشتمل ہو اسے منصوب کہتے ہیں۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں قد تبین شرحہ بما ذکر فی المرفوعات، لفظ المرفوعات کے بعد صاحب کافیہ نے وہاں پر کہا تھا ہوا مشتمل علی علم الفاعلیہ، یہی کہا تھا نا، تو ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ آیا کہ المنصوبات ہے یا المنصوب ہے؟ منصوبات ہو نہیں سکتا کیونکہ ہوا مذکر ہے اور المنصوبات مؤنث ہے، تو پھر ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مطابقت تو ہے نہیں یہاں، اور جبکہ ماقبل میں المنصوبات مذکور ہے، تو وہاں پر صاحب شرح جامی نے یہ فرمایا تھا کہ ہوا ضمیر کا مرجع وہ المنصوب ہے۔ کیا ہے؟ المنصوب ہے یا المرفوع ہے، ماقبل میں کہا تھا، تو پوری توضیح جو المرفوعات میں گزری ہے وہی پوری وضاحت یہاں پر بھی ہوگی۔ باقی تفصیل کے لیے وہیں پر رجوع کریں، وہی والا درس اور درس دیکھیں۔ یہاں پر سیدھے یہ ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع المنصوب ہے جس پر المنصوبات دال ہے، منصوبات کے ضمن میں المنصوب آ گیا ہے، اس لیے المنصوب ہوا ضمیر کا مرجع ہے۔ فرماتے ہیں قد تبین شرحہ بما ذکر فی المرفوعات، اس کی شرح واضح ہو چکی ہے اس کے ساتھ جو مرفوعات میں ذکر کیا گیا۔ والمراد بعلم المفعولیہ، علم مفعولیت سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ علم مفعولیت سے مراد ہے اسم کا مفعول ہونے کی علامت پر ہونا، اسم کا مشتمل ہونا مفعول ہونے کی، اب مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا، تو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو، اب وہ اسم خواہ حقیقتاً مفعول ہو یا حکماً مفعول ہو۔ کیا ہو؟ حقیقتاً اور حکماً کی یہ قیدیں بڑھا کر یا یہ عموم جو کیا
یہ اس لیے کیا ہے تاکہ مفاعیل حقیقیہ اور مفاعیل حکمیہ دونوں داخل ہو جائیں۔ مفاعیل حقیقیہ جو ہیں وہ مفاعیل خمسہ ہیں، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فی۔ اور مفاعیل حکمیہ جو ہیں وہ ہیں جو کہ حال، تمیز وغیرہ جو ہیں، وہ ان کو حکماً مفعول کہا جاتا ہے، کیونکہ مفاعیل حقیقیہ جو کہ مفعول بہ، مفعول مطلق وغیرہ ہیں، انہی کی طرح ان پر بھی نصب آتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ فرماتے کہ علم مفعولیت سے مراد ہے اسم کا مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا، چاہے وہ مفعول ہونا اس کا حقیقتاً ہو جیسے کہ مفاعیل خمسہ، یا حکماً ہو جیسے کہ حال، تمیز، مستثنی وغیرہ۔ تو اسم کا مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا یہ ہے علم سے مراد، نہ کہ جھنڈا مراد ہے۔ علم کا معنی جھنڈا بھی ہوتا ہے، علم کا معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، بات سمجھائی؟ تو اب یہاں پر علم سے مراد علامت ہے، نہ کہ دیگر معنی، یہ بتا دیا۔ اب وہ علامت ہیں کیا کیا، مفعول ہونے کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں 4 علامتیں ہیں۔ ان 4 علامتوں میں سے کوئی بھی علامت کسی لفظ پر آ رہی ہے مفعول ہونے کی علامت کی حیثیت سے، کس سے؟ مفعول ہونے کی علامت کی حیثیت سے آئے تو کہا جائے گا کہ یہ مفعول ہے، منصوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، یہ کہا جائے گا۔ پھر یہ مفعول ہونے کی حیثیت جو میں نے لفظ بڑھا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے مررت بالمسلمین، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہاں پر المسلمین میں یا تو آئی ہے، ہم نے کہا مررت بالمسلماتی، کسرہ تو آیا ہے، آپ نے کہا کہ کسرہ اور یا یہ علامت نصب ہے، مفعول ہونے کی علامت ہے، یہ کہا آپ نے۔ تو یہاں پر دیکھیے کسرہ آیا، یہ مفعول ہونے کی علامت آپ نے بتایا، مسلمینہ میں یا آئی لیکن مفعول ہونے کی علامت آپ نے بتایا، حالانکہ یہ مفعول نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیے مفعول، یہ کسرہ یا جو بھی علامتیں ہیں ہم نے جو بتائی 4، الف یا فتحہ، یہ علامتیں کسی اسم پر اگر آتی ہیں اور مفعول ہونے کی حیثیت سے آتی ہیں تو یہ علامت نصب بنیں گی، منصوب ہونے کی علامت بنیں گی، اور مفعول ہونے کی حیثیت سے نہیں آتی ہیں تو یہ علامت نصب اور منصوب کی علامت نہیں ہوں گی۔ اب وہاں پر جو کسرہ آیا ہے وہ مفعول ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ مجرور ہونے کی حیثیت سے آیا ہے، کیونکہ حالت جری میں بھی تو کسرہ آتا ہے نا، اور کسرہ یہ علامت نصب بنے گا تب جبکہ مفعول ہونے کی حیثیت سے آئے۔ جیسے ہم نے کہا رأیت المسلمین، تو یہاں پر جو یا آئی ہے یہ مفعول ہونے کی حیثیت سے آئی ہے، یہ علامت نصب ہوگی، ہر یا علامت نصب، اس لیے حیثیت کی قید لگانا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وہی اربع، یہ علامت اسم کے مفعول ہونے کی علامتیں 4 ہیں، ایک فتحہ ہے، کسرہ ہے، الف ہے اور یا ہے۔ جیسے رأیت زیدن، تو زیدن میں فتحہ آ گیا، مفعول ہونے کی علامت ہے، اور مفعول بھی ہے، زید حالت نصبی میں بھی ہے۔ یا کہا جائے رأیت مسلمات، تو یہاں پر کسرہ آ گیا اور مفعول ہونے کی حیثیت سے آیا ہے، کیا آیا ہے؟ ایسی کہا جائے رأیت اباکا، تو اباکا میں یہاں پر الف آ گیا، کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت نصبی میں کیا ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ مفعول ہونے کی حیثیت سے الف آیا۔ ایسی مسلمین تثنیہ میں حالت نصبی میں تثنیہ کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل فتح ہوتا ہے، اور مسلمینہ یہ جمع مذکر سالم حالت نصبی میں اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل کسرہ ہوتا ہے۔ تو ان سب پر جو علامت نصب آئی ہیں فتحہ، کسرہ، الف اور یا، یہ مفعول ہونے کی حیثیت سے آئی ہیں، لہذا یہ
नसब मंसूब होने की अलामत होंगी, नसब की अलामत बनेंगी। फमिन हो तो मंसूबात तो कई हैं। अब उनमें से कौन कौन सा मंसूब है? तो सबसे पहले मफऊल मुतलक को बयान कर रहे हैं। किसको? मफऊल मुतलक को बयान कर रहे हैं। मफऊल मुतलक को मफऊल मुतलक क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया क्या है, ये बात बताएंगे साहिब शरह जामी। और मफऊल मुतलक के अंदर चूंकि कोई कैद नहीं होती है, वो अला सबीलिल इतलाक मफऊल होता है, मंसूब होता है, इसलिए उसको मुकद्दम भी किया है दीगर मफाइल पर। तो ये वजह भी साहिब शरह जामी इसकी तरफ भी इशारा करेंगे। सबसे पहले साहिब शरह जामी फरमाते हैं फमिनहो हा ज़मीर का मर्जा क्या है। तो फरमाते हैं मिनहो ज़मीर का मर्जा, मिनहो में जो हा ज़मीर है इसका मर्जा माक़बल में दो चीज़ें गुजरी हैं। एक तो मंसूब गुजरा है। अब आप कहेंगे मंसूब तो था नहीं कहीं माक़बल में, तो आप जवाब ये होगा कि मंसूबात के ज़िम्न में मंसूब है, क्योंकि मंसूबात ये मंसूबुन की ही जमा है, ना कि मंसूबतुन की। बाकी तफसील वही मरफूआत में गुजर चुकी है। और दूसरी चीज यहां पर गुजरी है मश्तमला अला अलमिल मफऊलिया, जो मुश्तमिल हो मफऊल होने की अलामत पर। तो मश्तमला अला अलमिल मफऊलियत का भी जिक्र हो गया, तो मिनहो ज़मीर का मर्जा वो भी हो सकता है। तो जो भी ले मर्जा, जो भी बनाए आप, माल दोनों का एक ही होगा। फरमाते हैं फमिन हो तो उससे यानी मंसूब से, ए मिनल मंसूब, ज़मीर का मर्जा बता दिया। या दूसरा मर्जा क्या हो सकता है, और मिम्मश्तमला अला अलमिल मफऊलिया, या जो उनमें से जो मफूल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, उनमें से क्या है, अल मफऊलुल मुतलक। क्या है? मफऊल मुतलक है। मफऊल मुतलक को मफऊल मुतलक क्यों कहा जाता है? फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि देखो मफाइल खमसा में आप गौर करो, मफऊल मुतलक के अलावा जो मफाइल अरबा हैं, उन मफाइल अरबा में से किसी का भी आप नाम लेंगे तो हमेशा आपको एक दूसरे से इम्तियाज करने के लिए मफूल बिही को बा के साथ ही कहना पड़ेगा, मफूल फी को आपको फी के साथ ही कहना पड़ेगा, वरना इम्तियाज ही नहीं हो पाएगा। समझे नहीं? तो कैद से फी की या बा की या लाम की या मा की कैद लगाना जरूरी है। तो वो तो सबके सब मुक़य्यद हैं इन क़ुयूद से। इसके बरखिलाफ जो मस्दर होता है, मस्दर मंसूब होता है, वो अला सबीलिल इतलाक उसको मफूल कहा जाता है। जैसे कि मुतलक की कैद से मुक़य्यद करके भी उसको वजाहत के लिए, जैसे कि यानी मफऊल मुतलक भी कह दिया जाता है मुतलक की कैद से मुक़य्यद करके। लेकिन यहाँ पर जो कैद है वो महज ये बताने के लिए, वजाहत करने के लिए है कि ये किसी कैद से मुक़य्यद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुतलकन ये कहेंगे कि अल मफऊल, कि ये मफऊल है, तब भी यही समझ में आएगा, यही समझा जाएगा। तो दीगर मफाइल अरबा जो हैं वो कैद से मुक़य्यद होकर ही बोले जाते हैं। इसके बरखिलाफ इसको बगैर कैद के बोला जा सकता है, इसलिए इसका नाम मफऊल मुतलक रख दिया गया है। फरमाते हैं सुम्या बिही, इसका नाम मफऊल मुतलक रखा गया क्यों? लिसिहत इतलाक़ सिग़तिल मफऊल अलैह, क्योंकि इस पर मफऊल के सेगे का इतलाक सही है, मिन गैर तक़यीद ही बिलबा, बगैर इसके कि इसको मुक़य्यद किया जाए बा से या फ़ी से या मा से या लाम से। बरखिलाफ मफ़ाइल अरबा बाक़िया के फ़इन्नहु ला यसिहु इतलाक़ु सिग़तिल मफ़ऊल अलैहा, क्योंकि उन पर मफ़ाइल अरबा बाक़िया जो हैं उन पर मफ़ऊल के सेगे का इतलाक़ सही नहीं है, इल्ला बाद तक़यीदिहा बिवाहिदतिम मिनहा, मगर मज़कूरा बातों में से किसी एक से मुक़य्यद करके ही, यानी या तो बा से मुक़य्यद करेंगे या फ़ी से मुक़य्यद करेंगे या लाम से या मा से। फ़युक़ाल, तो मुक़य्यद करके कहा जाएगा अल मफ़ऊल बिही, सिर्फ अल मफ़ऊल नहीं कह सकते आप। अल मफ़ऊल फ़ी कहा जाएगा, अल मफ़ऊल माहू कहा जाएगा, अल मफ़ऊल लहू कहा जाएगा, कैद लगाकर ही कहेंगे। तो इसलिए मफ़ऊल मुतलक को मफ़ऊल मुतलक कहते हैं, क्योंकि उसमें कैद लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मफ़ऊल मुतलक की तारीफ़ कर रहे हैं, मफ़ऊल मुतलक कहते किसे हैं? फरमाते हैं कि मंसूबात में से या मंसूब में से एक मफ़ऊल मुतलक है,
وہوا اسم ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعناہ. مفعول مطلق اس کا اسم ہے، اسم و ما اس کا اسم ہے جس کو فعل مذکور بمعنی ہو، اس فعل کے فاعل نے جسے کیا ہو، جو فعل ما قبل میں مذکور ہو اور وہ فعل اسی کے معنی میں ہو. تو فعل مذکور کے فاعل نے جس کو کیا، اس کے کرنے کا جو اثر اور حاصل ہوگا، اسی حاصل کے اسم کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے. حاصل کے اسم کو، مثال کے طور پر ہم نے کہا ضرب زید ضربا شدیدا، زید نے بہت سخت پٹائی لگائی. تو سخت پٹائی لگائی، شدید پٹائی لگائی. تو یہاں پر ضربہ زید میں ضربہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے. زید یہاں پر پٹائی لگائی کس نے؟ زید نے. زید تو فاعل ہے نا، اور کس کا فاعل ہے یہ؟ ضربہ جو فعل ہے اس سے پہلے جو فعل مذکور ہے اس فعل کا فاعل ہے یہ. تو فعل مذکور کے فاعل نے جو کیا اس کے اسم کو مفعول مطلق کہتے ہیں. اس نے کیا کیا تھا؟ پٹائی لگائی نا. تو اس کی پٹائی لگانے سے حاصل کیا ہوئی؟ پٹائی تو حاصل ہوئی. تو اس کے بعد میں جو ضربن شدیدن ہے یہ اسی کے فعل کا اثر ہی تو ہے نا. ارے اس کے فعل کا اثر ہے. اسی کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ حاصل مصدر جسے کہتے ہیں، جس کو ہم نے حاصل کہہ دیا یا حاصل مصدر کہہ لو. تو یہ حاصل مصدر جو ہے یہی مفعول مطلق ہے. اب آپ ایک بات کہیں گے کہ مفعول مطلق میں صاحب کافیہ نے کہا اسم و ما فعل، سیدھے کہہ دیتے ہیں ما فعلہ فاعل و فعل مذکور. فعل مذکور کے فاعل نے جس کو کیا ہو وہ مفعول مطلق ہے، جس کو کیا ہو. لیکن صاحب کافیہ نے کہا کہ اسم و ما فعل، جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو اس کے اسم کو مفعول مطلق کہتے ہیں. تو یہ اسم کی قید کیوں بڑھا دی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو اگر غور کیا جائے تو فعل مذکور کا جو فاعل ہے زید، وہ کیا کرتا ہے؟ پٹائی کا کام انجام دیتا ہے نا. تو پٹائی حاصل ہوتی ہے. تو پٹائی تو ایک معنی ہے نا. کیا ہے؟ پٹائی تو ایک معنی ہے، جبکہ مفعول مطلق معنی نہیں ہوتا، وہ تو لفظ کی قبیل سے ہے. اس لیے یہاں پر صاحب کافیہ نے اسم بڑھا دیا تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ جناب ذرا زید نے جو کام انجام دیا ہے وہ ہے پٹائی، وہ ہے ایک معنی، وہ ہے ایک معنی. اور معنی کو مفعول مطلق نہیں کہا جاتا ہے. مفعول مطلق اس لفظ کو یا اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم اس معنی پر دلالت کرتا ہے. سمجھے نہیں؟ تو جن لوگوں نے یہ تعریف کر دی ہے کہ مفعول مطلق وہ ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، ان پر یہ اعتراض وارد ہوگا. صاحب کافیہ نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے فرما دیا کہ اسم و ما فعل، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مفعول مطلق یہ الفاظ کی قبیل سے ہے نہ کہ معانی کی قبیل سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وہو اے المفعول المطلق اسم ما فعل ما فعلہ فاعل فعل. مفعول مطلق اس کا اسم ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو. المراد فعل الفاعل ایاہ قیامہ بہ بحیث یصح اسنادہ الیہ. اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو تب ہے مفعول مطلق. کوئی اعتراض کر سکتا ہے جناب ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ وہاں پر مفعول مطلق تو ہے لیکن تعریف آپ کی اس پر صادق نہیں آتی ہے، کیونکہ فعل مذکور کے فاعل نے اسے کیا ہی نہیں ہے. فعل مذکور کے فاعل نے اسے کیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے مفعول آپ کی تعریف تو صادق نہیں آتی ہے. لیکن نحویین اہل عرب سب اس کو مفعول مطلق بناتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کہا جسم جسامتن، جسم الجسم جسامتن، جسم موٹا ہو گیا.
بہت موٹا ہو گیا. تو جسامتن یہ مفعول مطلق ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ موٹائی کا کام جسم نے کیا ہے؟ ہم نے کہا طال الغلام، طال الغلام طولن، لڑکا بہت لمبا ہو گیا. تو اب مجھے یہ بتاؤ لڑکا لمبا ہو گیا تو طولن مفعول مطلق تو ہے، لیکن کیا اس لڑکے نے یہ لمبائی کرنے کا کام انجام دیا؟ نہیں دیا. ماتا زید موتن، زید مر گیا مرنا. موتن مفعول مطلق تو ہے، لیکن کیا زید نے اس موت کے کام کو انجام دیا ہے؟ نہیں. موت کے کام کو انجام کس نے دیا؟ اللہ نے، اس نے مارا ہے. تو یہاں پر فعل مذکور کا فاعل تو کام یہ انجام دے ہی نہیں رہا ہے، اس کو کر ہی نہیں رہا ہے، تو اس کو مفعول مطلق نہیں بنانا چاہیے. آپ کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی ہے، حالانکہ یہ مفعول مطلق ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو جواب دیتے ہیں. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہم نے یہ کہا ہے کہ فعل مذکور کے فاعل نے جسے کیا ہو، تو یہاں پر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ایجاد کیا ہو، اس نے اسے پیدا کیا ہو، یہ مراد نہیں ہے ہماری. مراد یہ ہے کہ فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، یعنی اس فعل کا قیام اس کے ساتھ اس طور سے ہو، اس طور سے قیام ہو کہ اس کی طرف اسناد کرنا صحیح ہو. کیا کرنا صحیح ہو؟ اسناد کرنا صحیح ہو. تو فعل کی اسناد اگر صحیح ہے کرنا اس کی طرف، یعنی اس کو مسند الیہ بنانا صحیح ہے، اور پھر اس فعل کے بعد اسی کا ہم معنی مصدر آئے، تو ایسا مصدر مفعول مطلق بن جائے گا. یہاں پر ماتا زید موتن میں اگرچہ موت کا کام اور موت کا ایجاد زید نے نہیں کیا، لیکن ماتا فعل کی اسناد کرنا زید کی طرف صحیح ہے. کیا ہے؟ اسناد کرنا زید کی طرف صحیح ہے. تو زید کی طرف اسناد کرنا صحیح ہے، یہی ہماری مراد ہے کہ فاعل نے کیا ہو، فاعل کے کرنے سے یہی مراد ہے کہ اس کی اسناد کرنا صحیح ہو اس کی طرف. تو یہاں پر اسناد کرنا صحیح ہے، اس لیے اب اس فعل کے ہم معنی جو بھی مصدر بعد میں آ رہا ہے وہ مصدر مفعول مطلق بن جائے گا، لہذا اعتراض نہیں پڑے گا. فرماتے ہیں والمراد بفعل الفاعل، فاعل کے اس کو کرنے سے مراد یہ ہے قیامہ بہ، کہ اس کا قیام، اس فعل کا قیام اس کے ساتھ اس طور سے ہو کہ یصح اسنادہ الیہ، کہ اس کی طرف اسناد کرنا صحیح ہو. ہے لا اللہ یکون مؤثرا، لا اللہ یکون مؤثرا، یہ ہوگی عبارت. لا اللہ یکون، یہ مراد نہیں ہے کہ ان یکون مؤثرا فیہ، کہ وہ فاعل اس کے اندر مؤثر ہو اور اس کے لیے موجد ہو، یہ مراد نہیں ہے. اگر یہ مراد ہوتی کہ مؤثر ہو اس میں یا اس کے لیے موجد ہو تو اعتراض پڑتا کہ یار ماتا زید موتن میں موت کے لیے نہ مؤثر ہے، مؤثر نہ ہی موت میں مؤثر ہے زید، اور نہ ہی زید موت کو ایجاد کرنے والا ہے، تو پھر یہ مفعول مطلق کیسے بن گیا؟ یہ مراد ہے ہی نہیں ہماری جو اعتراض پڑے. فرماتے ہیں لا ان یکون مؤثرا، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مؤثر ہو اس میں یا اس کے لیے موجد ہو. فلا یرد علیہ، تو مصنف کی بیان کردہ تعریف پر اعتراض نہیں پڑے گا ماتا موتن جسما جسامتن شرفا شرفن جیسی مثالوں سے. وَإِنَّمَا زِيدَ لفظ الاسم، رہی یہ بات کہ مصنف نے لفظ اسم بڑھا دیا. ما فعلہ فاعل فعل مذکور صرف نہیں کہا بلکہ کہا اسم و ما فعلہ. یہ لفظ اسم کیوں بڑھا ہے؟ وجہ ہم بتا چکے. صاحب شجاعی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا زِيدَ لفظ الاسم، لفظ اسم کو بڑھا دیا گیا ہے لأن ما فعلہ الفاعل، کیونکہ فاعل نے جس کو کیا ہے هو المعنی، وہ تو ایک معنی ہے. والمفعول المطلق من اقسام اللفظ، حالانکہ مفعول مطلق اقسام لفظ سے ہوتا ہے. وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا، فرماتے ہیں جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، تو جس کو کیا ہو وہ حاصل فعل جو ہوگا وہ مفعول مطلق، وہ مصدر ہی تو ہوگا، لہذا سارے کے سارے مصادر اس میں مفعول مطلق کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے، اس سے کوئی خارج نہیں ہوگا. آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں.